خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا, خواتین پہ تو بہت جلدی, اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ, اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی, نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں, وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہیں, تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں, بچے پیدا کر نہیں رہی, بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا پھرے گا دوڑے گا فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے, وقتی طور پر ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا, ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمے نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ بھائی یہ ہم نے تھوڑی, یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے, وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی, بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی, اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ یوٹیلائز ہوگی, اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا بیچاری نڈھال ہو گئی, یہ ایسے ہی ہے, آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے. یہ وقتی ہے. فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں, مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ, مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے, جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آ کے. بھائی یہ تو وقتی ہے نا, انرجی یوٹیلائز ہوگی, یہ تو وقتی طور پر تو, لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن 40 دن, پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں, پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری اسٹارٹ کر دیا نا, سارے وائرس اس کے تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے, اس سے انرجی اس کی بہت, اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے, اس کے کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے, اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے, ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمیں مرغیوں کی مثالیں دے کے مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو ہمیں مرغیوں سے ملا رہا ہے. میں مرغیوں سے نہیں ملا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں. مرغی جب کڑک ہوتی ہے نا, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 21 دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے. وہ بالکل سلم اسمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں, پر بھی گرنے لگتے ہیں, بالکل دبلی پتلی باریک. پھر بچوں کو پالتی ہے وہ, پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے؟ بچوں کو. پھر جب چوزے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی ہے. اگر مرغی اس پروسیس سے نہ گزرے, وہ مرغی جلدی مر جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ جلدی مر جاتی ہے.
تو قدرت, آپ اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو, 90 سال 99 سال, وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھیں کہ فیملی پلاننگ کس کو کہتے ہیں. ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, 85 سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. شادی 13 سال میں ہو گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں, یہ گولیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں, بڑے بھی ہوتے رہی ہیں, بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں, نماز روزہ مصلی میں دل بہلاتی تھیں. اس وقت عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے بھائی, وہ زیادہ اچھے حقوق ادا ہو رہے تھے. تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کی ہے, محبت دی ہے. ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی سب سے پہلے اپنی والدہ کو لا کے, دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھیں, تو میرے والد صاحب جب مجھے یاد ہے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی, نیوی میں تھے, تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. سب سے پہلے کس کو لا کے دیتے؟ ماں کو پکڑاتے, ہماری دادی کو. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ خواتین کے حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں. دادی کا کام کیا تھا؟ کھانا پینا, اپنے پوتے نواسوں میں دل بہلانا. لبرل عورتوں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب ان کا انتقال ہوا ہے اتنا روئے ہیں ہم, پورا گھر سونا ہو گیا تھا, ایسے لگ رہا تھا گھر کی رونق ساری ختم ہو گئی, کیونکہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, داماد ہیں. اولاد نہ ہوتی, 2 بچے ہی اچھے ہوتے, کوئی پیچھے رونے والا نہ ہوتا. ایک آدھ بچہ امریکہ میں ہوتا ہے, کہیں جاپان میں بیٹھا ہوا ہوتا, دادی کا انتقال کی خبر آتی, کہتا بھائی دفنا دو یار, اب کیا کرنا ہے ہم نے. یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو ہم عورتوں کو کہتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جس میں تمہاری صحت بھی ہے, تمہاری عزت بھی ہے, وہ ہے اسلام والی زندگی. بر وقت شادی کرو کسی شریف آدمی سے. آج کل خواتین کو شریف آدمی مل نہیں رہا, کوئی بات نہیں, کسی شریف کی دوسری بیوی بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, چوتھی بن جاؤ. یہ اللہ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے, مرد کو عیاشی نہیں دی ہے. تو عیاش لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گھر بسانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے اولادیں ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, ذمہ داریاں ہوں. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں. عیاشی کتنی دیر کی ہے بھائی, کتنی کیا عیاشی ہے اس میں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو میں خواتین سے کہتا ہوں ان لبرل انٹیوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, میں آپ کو دکھاؤں نہیں, یقین نہیں آتا. 1000 کے بنگلوز میں بڈھیاں رہ رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رالیں ٹپک رہی ہیں, کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے جوانی نائٹ کلبوں میں, عیاشیوں میں, بوائے فرینڈ میں گزاری ہے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں آ کے دیکھو کیا حال ہے بوڑھیوں کا, کیسے ان کے آرڈر چلتے ہیں, صحیح ہے نا, کیسے بچے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو بڑے ہو کر بھی اپنی ماؤں سے مار کھائی ہے الحمدللہ, ماؤں سے پٹے ہیں, فخر محسوس کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ ماں تھپڑ لگا دے, کون آواز اٹھاتا ہے اس کے آگے بھائی. تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو مردوں سے پنگا نہ لو, عورتوں سے کہہ رہا ہوں میں, مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو. مرد تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا, یہ تمہیں عیاشی کا ذریعہ بنائے گا. مرد کو احترام دو گی, وہ تمہارے لیے اپنی جان دے دے گا. مرد کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے, جو عورت اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اس کا خیال اگر غیرت مند ہوگا. جو بغیرت کے حکام تو الگ ہیں نا, پھر تو بغیر تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں, چرسی بھی ہوتے ہیں, ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں. میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے وفا کرے, وہ سب کچھ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے. برین ہیمریج سے باپ مر رہے ہوتے ہیں نا بیٹیوں کی فکر میں. باپوں کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی, انگریزوں کو تھوڑی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی. ایک ماہر نفسیات انگریز ہے, اس نے ٹینشن دور کرنے کا طریقہ لکھا ہے. اس نے لکھا ٹینشن میں سب سے پہلے یہ دیکھو یہ آپ کی ٹینشن ہے, ایسا تو نہیں کسی اور کی ٹینشن خود لے رہے ہو. اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو اس کی. یہ انگریز لکھ رہا ہے, یہ اس کی ٹینشن ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. تو ریلیشن کتوں سے ریلیشن ہے, کتے کی ٹینشن تو مالک اٹھا رہا ہے, بیٹی کی ٹینشن نہیں اٹھا رہا. تو آپ اگر چاہتے ہو معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کرو تو پھر ان لبرل انٹیوں کو فالو کرو. آپ ان کا بڑھاپا میں ابھی سے بتا دوں, جاؤ ان کے جا کے ذرا, اور یہ ان کے ان کی حالت دیکھو جا کے یار. کوئی ان کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, نہ گھر میں عزت ہے, نہ بیٹا ان کی سنتا ہے, نہ بھائی ان کے, بھائی بہن کا تو رشتہ ہی ان کے ختم ہو گئے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں جا کے سروے کرو کیسی چل رہی ہوتی ہے عورت کی. ہمارے وہاں تو شادی کے بعد عورت شوہر کو کھا جاتی ہے, دے رہا ہوتا ہے پھر بھی. اور بیوی میاں کا رشتہ وہ ہے کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے احسان سمجھ کے نہیں, عورت اپنا حق سمجھ کے مانگ. ابھی دیکھو 1 تاریخ آ گئی نا, آج
تو ہماری عورتیں ہم سے جو کچھ خرچہ لیتی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ لیتی ہیں کہ تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا, احسان نہیں ہوتا. بھائی شادی تم نے کی ہے تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ خرچے کس نے اٹھانے ہیں, آپ نے اٹھانے, ہم دے رہے ہوتے ہیں. کسی دن ایک انڈا کم کر کے دکھاؤ. آپ کی بیوی جب آپ کو سودے کی لسٹ دیتی ہے نا کہ اتنے کلو پیاز, اتنے کلو ٹماٹر, آپ میں سے کوئی مائی کا لال بتاؤ ہے جو کہے ایک ٹماٹر اس میں کم کرو؟ کوئی ہے کسی میں جرت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, دینا پڑے گا. یہ عورت کے حقوق ہیں. یہ لبرل انٹیاں, عورت خود کما رہی ہے, میاں میاں مزے اڑا رہا ہے نا, مزے اڑا رہا ہے, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ یورپ کا نظام ہے, یہ یورپ کا کلچر ہے. تو اس لیے ہمارا خوبصورت معاشرہ ہے جس میں ہمارے ہاں بہنوں کا بھی احترام ہے, ماؤں کا بھی احترام ہے, دادیوں نانیوں کا احترام ہے. یہ لبرل انٹیاں اس احترام کی واٹ لگا دیں گی. ان کی نظر میں عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے, وہ ہے سیکس کا رشتہ. عورت سیکس پوری کرنے کا کیا ہے ذریعہ, یہ نام یہ زبان سے نہیں کہتی لیکن حقیقت کیا ہے, صرف یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بچہ ہی نہیں ہے رشتہ. اس لیے پیارا نظام ہے ہمارا, خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں, جو عورت کو تحفظات دیے ہیں, وراثت میں حصہ دے دیا اس کو, کتنا بڑا حصہ. دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے, اور تم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو نا اس نے 5 روپے بھی نہیں دیے عورت کو وراثت میں. صحیح ہے نا. انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو 5 روپے بھی وراثت میں بولو نہیں ملتے. اور اسلام کیا کہتا ہے, آپ زندگی میں وصیت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراثت نہ ملے, وہ وصیت اسلام میں کیا ہے, کالعدم. تو گورا 5 روپے نہیں دے رہا, اس پہ اعتراض نہیں ہے. ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے, اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے, اعتراض ہو رہا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. سمجھ رہے ہو, یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں. یہ گندی عورتیں, فاحشہ عورتوں کا کام ہے, ان کو یہ ڈے منانے دیں آپ. ان کی بیچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہیں. ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لیے, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں, محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں. انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں, دغاباز, خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جانے والے. تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی آئے یہ آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں, یہ تو ان کو پتہ چلے گا, ایسے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے آرام سے شریف لوگ نہا دھو کے آئے ہوئے. تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کچھ دن زندگی گزارے تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو کسے کہا جاتا ہے. وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر, بہت پرانا قصہ ہے. وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے, تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی, دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو میرے بچوں سے ملی, ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو. پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے. میں نے کہا احقر. اس کو اردو نہیں آتی تھی, ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا, وہ تو جرمن تھی. فرانس, میں نے کہا فرانس کا, جرمنی سے. میں نے کہا احقر. اس کو کیا پتا احقر کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا فقیر ناچیز. تو اس پہ بڑی حیران کہہ رہی ہے آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں, ہم لوگ جاب کرانے کے قائل. ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ, عورت گھر کی 4 دیواری میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں, بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں. میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا, لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا, بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں, وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کس کی کیا مجبوری ہے, کیوں جاب کر رہا ہے, وہ اس کا ہیڈیک ہے. کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا, وہ ان کا ہیڈیک ہے. لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے, اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں. گھر کی 4 دیواری میں وہ قید نہیں ہیں, محفوظ ہیں. گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو. لوگ کہتے ہیں انہوں نے, مولویوں نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے. قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے, گھر میں محفوظ ہوتا ہے. اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس, شام کو آفس سے گھر آتے. آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ. گھر کیا ہوتا ہے, گھر میں تو آدمی ہوتی ہے جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے, ماں کے گھر جائے, بھائی سے ملنے جائے, بہن سے ملنے جائے. ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے یہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں, ان کو تو جاب کروانی چاہیے, یہ سارے خرچے مرد پہ ڈال. اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے.
اس کا ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے, مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے, نیوی میں کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے میری بیگم صاحبہ میرا اس کا جوڑے, اس کے سینڈل, اس کے میک اپ کا سامان, بچوں کا, پھر بھانجوں کا, پھر اور پوری قوم کا نا, کیونکہ کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ. بلوچستان جاؤ, کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سارے عورت کے لیے. اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی؟ ہاں جو ظلم کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, اس پہ آپ بات کرو, اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہی جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو. اور ان کا میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے, ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو, ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے, ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی. آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہیں, پھر کوئی بھی نہیں تھوکے کبھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا خواتین, جو ایکٹر ہوتی ہیں, اداکار ہوتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ, یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا. اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا, اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. اور